اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقولو کہتے ہوئے، فرماتے ہوئے کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ، قسمت قاف سین میم واحد متکلم کا صیغہ، تقسیم کر دینا، قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا. کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور ایسی حدیث جو ہے حدیث قدسی کہلاتی ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصفین، آدھا آدھا. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، لِعَبْدِي، اور میرے بندے کے لیے ما سأل، جو اس نے مانگا. یعنی لہذا میرا بندہ جو سوال کرے گا اسے ملے گا، اس کا یوں ترجمہ کیا جاتا ہے. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، پس جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. وَإِذَا قال الرحمن الرحیم، قال اللہ اثنا علی عبدی. اثنا یثنی، باب فعل سے ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا دعائے قنوت جب ہم نے پڑھی تھی، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. فَإِذَا قال مالک یوم الدین، پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قالا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی. مجدہ میم جیم دال، مجدہ باب تفعیل سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، مجدہ یمجدو تمجیدن، مجید بھی اسی سے لفظ نکلا ہے، بزرگ، بزرگی بیان کرنا. مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری شان، میری عظمت، میری بڑائی بیان کی. وقال مرتن فوضع الی عبدی، اور ایک مرتبہ یوں فرماتا ہے کہ بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے. فوضع الی عبدی، بندے نے، میرے بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے. فاذا قال، پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو وہ مانگے گا. یعنی جو بندہ، اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان طے ہے، میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا. فائزہ قال، پھر جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قال، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے، ولی عبدی ما سأل، اور اس بندے کی یہ دعا بھی قبول ہوئی جو اس نے مانگی. اور رواہ مسلم، اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. عرب جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر آ کر وہ رک جاتا ہے، اس سے آگے نہیں چل سکتا.
اسے پتا ہوتا ہے کہ میں کیا رہا ہوں. یعنی عہد اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ تیری ہی، کیونکہ مفعول کو پہلے لایا گیا، اور ساتھ عہد بھی ہے کہ عبادت کریں گے، کرتے بھی ہیں اور کریں گے، اور پھر ساتھ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، کیونکہ مضارع کا ترجمہ آپ دونوں میں، حال اور مستقبل میں کر سکتے ہیں. تو وہ اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے، تو واقعی پھر اس کی کیفیت جو ہے وہ اب بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے نصیب فرمائے. فعل امر ہمارا سبق چل رہا ہے، اس اعتبار سے ہم نے کل باب نصر ینصر، پھر باب فتح یفتح، پھر باب سمیع یسمع، ان کی پریکٹس کر لی تھی. باب کرما بھی باب نصر جیسا ہی ہے. باب ضرب یضرب ہم نے کر لیا تھا. باب حسب یحسب بالکل باب ضرب یضرب کی طرح ہی بنے گا، بلکہ باب سمیع یسمع ہمارا رہتا ہے ابھی. را ہا میم سے ہم نے اس کو پریکٹس کرنا ہے، تو اسی سے ہم آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں اپنا سبق. میرے پاس مادہ ہے را ہا میم باب سمیع یسمع سے. اس کا نارمل ماضی مضارع رحمہ یرحمو، رحمہ یرحمو. آپ فعل امر بنانے لگے ہیں تو فعل امر آپ کا مضارع سے بنے گا اور حاضر کے صیغوں سے بنے گا. تو حاضر کے صیغے ذہن میں لے آئیں. یرحمو، ترحمو، ترحمو. ارحمو، نرحمو. یرحمانی، ترحمانی، ترحمانی. اور پھر ترحمانی. یرحمونا، یرحمنا، ترحمونا، ترحمنا، ترحمینا. یہ آپ کے حاضر کے صیغے تیار. پہلا سٹیپ فعل امر بنانے کے لیے مضارع کو وقف کرے. پہلی قسم کا صیغہ لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے، ترحم. تیسری قسم کے صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. دوسری قسم کے صیغوں سے نون ڈراپ ہو جاتا ہے. جمع کے صیغے میں الف ایڈ ہو جاتا ہے. یہ شکل بن جاتی ہے. پہلا سٹیپ پورا ہوا. دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہٹا دیں. پڑھا جائے تو یہی فعل امر ہے، نہیں پڑھا جا رہا لہذا آپ حمزۃ الوصل کا اضافہ کریں گے. اسے حرکت اب دینی ہے. کون سی دینی ہے؟ زیر، کیونکہ صرف دو ابواب میں آپ نے پیش دینی ہے، باقی میں زیر دینی ہے. ارحم، ارحما، ارحمو، ارحمی، ارحما، ارحمنا. رحمہ یرحمو کے معنی ہوتے ہیں رحم کرنا. تو ارحم تو رحم کر، ارحم تو رحم کر. اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعائیں کریں گے تو پھر اس وقت بھی فعل امر استعمال ہوگا، لیکن وہ دعا کے معنی میں ہوگا. جو غفر یغفر اسے کل ہم نے الفاظ کیے تھے، اغفر بنا تھا تو رب اغفر، رب اغفر حمزہ حمزۃ الوصل ہے فعل امر کا، تو ظاہر بات ہے ارحم کا بھی حمزہ حمزۃ الوصل ہوگا. پیچھے ملا کر پڑھیں گے تو لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. ورحم، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. ثلاثی مزید فی ابواب کی طرف اب آتے ہیں. پہلا باب ہمارا ثلاثی مزید فی ابواب کا ہے، باب افعال. مادہ میرے پاس ہے نون فا قاف. ہاں جی، کیا بن جائے گا یہ؟ انفقا ينفقو، انفقا ينفقو انفاقن، انفاق کرنا. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے اس وقت ایک بات
خاص طور پہ کہی تھی کہ جو ہمارے مزید فی ابواب ہیں ان میں جو زائد حروف ہیں ان کا ہمیں ماضی میں پتہ چلتا ہے پہلے سیغے سے، اور وہ زائد حروف مضارع میں بھی ہونے چاہیے، اور تقریباً ہر باب میں ہے سوائے آخری 3 ابواب، اس لیے کہ ان تینوں ابواب کا جو حمزہ ہے شروع والا وہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا حمزۃ الوصل مضارع میں بھی استعمال نہیں ہو۔ باب افعال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا حمزہ زائد حرف ہے نون فا قاف کے علاوہ، یہ حمزہ اس کا اصلی حمزہ ہے، تو اصولاً یہ مضارع میں بھی ہونا چاہیے۔ مضارع میں ہوگا تو یہ کیا بنے گا؟ انفقا یو انفقو، انفقا یو انفقو انفاقن، لیکن چونکہ پیش اور الف وہ کوئی مناسبت نہیں ہے، فلو جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، لہذا عرب اس فلو کو برقرار رکھنے کے لیے اس اصلی حمزے کو بھی مضارع میں ڈراپ کر دیتا ہے تاکہ زبان میں روانی جو ہے وہ باقی رہے، تو اس لیے اس کو انفقا یو انفقو کی بجائے انفقا یونفقو پڑھ دیتا ہے، اور آپ خود، حالانکہ ہماری زبان نہیں ہے لیکن ہم بھی اس میں سہولت محسوس کر رہے ہیں کہ انفقا یو انفقو اور انفقا یونفقو ایک فلو ہے۔ لیکن جب آپ فعل امر بنائیں گے باب فعال سے تو اس حمزے کو جو اس کا اصلی حمزہ ہے اس کو واپس لا کر بنائیں، لہذا فعل امر بنانے کے لیے آپ اس حمزے کے ساتھ سیکھا لکھیں گے پھر فعل امر بنائیں گے، تو انفقا یو انفقو اب حاضر کے صیغوں سے بنے گا مضارع کے، تو یو انفقو تو انفقو تو انفقو، او انفقو نو انفقو، یو انفقانی تو انفقانی تو انفقانی، اور تو انفقانی، یو انفقونا یو انفقنا تو انفقونا تو انفقنا، اور تو انفقینا۔ یہ ہر باب سے ایک پریکٹس ہم یہاں کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ماڈل مل جائے گا، آپ مزید جو ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں اس طور پہ۔ یہ ہمارے حاضر کے صیغے اکٹھے ہو گئے، پھر امر بنانے کے لیے پہلا سٹیپ اخف کر دیں تو انفق، تیسری قسم کے صیغے نو چینج، دوسری قسم کے صیغے نون ڈراپ، اسٹیپ نمبر 2 علامت مضارع ہٹائیں۔ پڑھا جا رہا ہے فعل امر تیار، انفق، انفقا، انفقو، انفقی، انفقا، انفقنا۔ انفق کے کیا معنی ہوں گے؟ تو خرچ کر۔ حضور کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم، پھر یبن آدم اسے پڑھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، اگر تو خرچ کرے گا تو تجھ پر خرچ کیا جائے گا، کیونکہ عام طور پہ انسان جو ہے وہ اپنی کیلکولیشنز میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے ایسے کیا تو ظاہر بات ہے یہاں پر کمی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم کے بیٹے خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا، تم سب خرچ کرو، انفقو۔ اس لیے سورۃ المنافقون کا جو آخری رکوع ہے 2 ہی رکوع ہیں، اور آخری رکوع جو ہے وہ 3 آیات پر مشتمل ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں،
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہاں ساتھ نوٹ کریں, من یفعل, فعل یفعل سے من یفعل مضارع خف ہو رہا ہے, کیوں؟ من شرطیہ کی وجہ سے, جو اسماء شرط ہیں اس میں من بھی ہے. من یفعل, جو یہ کرے گا, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یعنی مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے ہیں. وَأَنفِقُوا, فعل امر آ گیا, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اور خرچ کر دو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا. من قبل, اس سے پہلے, ان یاتیا, عطا یاتی, ان کی وجہ سے یاتیا, ان یاتیا احدکم الموت, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے. فیقولا, پھر وہ کہے, اب فیقولا ان یاتیا اس پر عطف ہے, فیقولا, اور وہ کہے, ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, میرے رب تو تھوڑی سی مجھے مہلت دیتے, اگر تو مجھے تھوڑی سی مہلت دیتا, فاصدق, تو میں خرچ کرتا, واکون من الصالحین, اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. اس وقت وہ مہلت مانگے گا کہ تو مجھے مہلت دے دے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا, لن, ہرگز نہیں, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا, اللہ کسی نفس کو ہرگز مہلت نہیں دے گا. اذا جاء اجلها, جب اس کا اجل آ جاتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ خوب باخبر ہے, خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اسے معلوم ہے کہ بندے کا حال کیا ہے, کہ مہلت دے بھی دی گئی تو کرنا اس نے پھر بھی وہی کچھ ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب وقت آ جاتا ہے تو ایک ساتھ بھی آگے پیچھے نہیں کی جا سکتی. یعنی آپ صرف 1-2 سیکنڈ لگتے ہیں صرف سائن کرنے میں. آپ صرف فرشتے سے اتنی سی مہلت مانگ لیں کہ مجھے بس ایک چیک سائن کرنے دو, لیکن وہ مہلت بھی نہیں دی جائے. نیکی کا کام ہے تو وہ اپنی زندگی میں اس وقت بہترین صدقہ اس لیے کہا گیا کہ جو انسان صحت کی حالت میں کرے. صحت ہے تو انسان کو کہاں گمان ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے. بیماری میں تو پھر بھی کوئی چانسز انسان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ شاید, کہ جب تندرست ہے, صحت مند ہے, اس وقت خرچ کرنے کی طرف انسان کا دھیان بالکل نہیں جاتا. بہرحال بڑی خوبصورت آیت بھی ہے قرآن مجید کی یہ, اور حدیث میں نے آپ کو سنا دی. حمزہ میم نون, ہاں جی کیا بنتا ہے؟ آمنا چینجز کے بعد یؤمنو. آپ نے فعل امر بنانا ہے تو اس حمزہ کو ساتھ لا کر بنائے. آمنا یو آمنو, اور حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ تو آمنو, او آمنو نو آمنو, پوری گردان کریں گے. یہاں پر سیکھا آپ کو تو آمی نانی, پھر وہی سیکھا تو آمی نونا. 2 سیکھے صرف لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ بن گیا. یہ 2 سیکھے جو ہے آپ خود پریکٹس کیجئے گا. ان 3 سیکھوں سے ہم فعل امر بناتے ہیں. پہلا سٹیپ مضارع کو اخف کریں, دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہٹا دیں. پڑھا جا رہا ہے فعل امر ہے. آمن, آمنا, آمنو. تو ایمان لا, تم دونوں ایمان لاؤ, تم سب ایمان لاؤ. آمنا سے ذرا ماضی کی گردان کر کے مجھے جمع مذکر غائب کا صیغہ بتائیے کون سا بنتا ہے؟ آمنا, آمنا, آمنو. آمنو کا کیا ترجمہ؟ وہ ایمان لائے. ان دونوں الفاظ میں کہاں فرق ہے؟ زیر کا فرق ہے. آمنو, تم سب ایمان لاؤ. ماضی امر, اس لیے فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ.
وہاں پر دونوں آپ کو ملیں گے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اس کا کیا مطلب ہوا کہ خطاب بھی ایمان والوں سے ہے اور انہیں حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. یہاں پر وہ جو دو لیولز ایمان کے سمجھ میں آتے ہیں، ایک ہے آپ کا ظاہری ایمان جسے ہم اسلام کہہ سکتے ہیں، زبان سے اقرار کر لیا، آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اسی وجہ سے ان بدو نے بھی دعویٰ کیا تھا نا، قالت الاعراب آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں. تو کیا فرمایا تھا کہ قل لم تؤمنوا، انہیں کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہہ دو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس لیے انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، یعنی وہ حقیقی ایمان اندر سے. اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. باب تفعیل. مادہ ہے میرے پاس طہارا. ہاں جی، کیا سیکھے بنیں گے؟ طہارا یطہر، طہارا یطہر تطہیرن، پاک کرنا. ٹھیک، اب سٹیپس آپ کو سب پتہ چل چکے ہیں. میں وقت بچاتے ہوئے جو دعاؤں میں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اس سیکھے کی نشاندہی صرف کر دوں گا. آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ فعل امر آپ کا فعل مضارع سے بننا ہے اور حاضر کے صیغوں سے بننا ہے. ٹھیک ہے، اور حاضر کے 6 صیغے آپ کے فعل امر میں استعمال ہوں گے. اب میں صرف سیکھا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم نے فعل امر بنانا ہے واحد مذکر حاضر سے، تو کون سا صیغہ بنتا ہے؟ وہ یطہر، تطہر، تطہر. اس سے ہم فعل امر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ بنا لیں گے اس کو فالو کرتے ہوئے. ہاں جی، پہلا سٹیپ اخف کریں تطہر. دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہٹائیں. پڑھا جا رہا ہے فعل امر. طہر ترجمہ کیا ہوگا؟ تو پاک کر دے. اور اللہ سے آپ دعا کریں گے اللہم طہر، اے اللہ تو پاک کر دے. کس کو؟ قلبی. اللہم طہر قلبی، اے اللہ تو میرے دل کو پاک کر دے. کس سے؟ من النفاق، نفاق سے. اللہم طہر قلبی من النفاق. وعملی، اور میرے عمل کو کس سے؟ من الریا، ریا سے، دکھاوے سے. دل نفاق سے پاک ہو جائے، کیونکہ دل کی بیماری ہے نا نفاق. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بیماری میں اور بڑھا دیا. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی، اور پاک کر دے میری زبان کو کس سے؟ من الکذب، جھوٹ سے. آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ سے فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخَيَانَةِ، اور میری آنکھ کو پاک کر دے خیانت سے. آنکھ کی خیانت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے، یہ جان، یہ اعضاء،
یہ سب اس کی امانت ہے آپ کے پاس. اس میں ایک عضو آپ کا آنکھ ہے, یہ امانت ہے. تو امانت میں خیانت کیا ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے استعمال نہ کریں جس لیے وہ آپ کو عطا کیا گیا. یہ امانت ہوتی ہے نا. تو بڑی خوبصورت دعا ہے, وَأَعِنِي مِنَ الْخَیانَةِ, اور میری آنکھ کو پاک کر دے خیانت سے. اور آگے الفاظ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ, ترجمہ آپ کر سکتے ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ, آنکھوں کی خیانت کو تو ہی جانتا ہے, تو ہی جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ, اور جو سینے چھپاتے ہیں. بڑی خوبصورت دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی اسے بھی آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں کہ اللہم طاہر قلبی. سب کچھ تو مانگ لیا, بڑی جامع دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک غیر سے ہی فعل کا مادہ بھی کر لیتے ہیں, واو سین عین. کیا بنے گا؟ وسع یوسع, وسع یوسع توسیعا, توسیع معنی سامنے آگے کشادہ کرنا. ٹھیک, تو فعل امر کیا بنے گا؟ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. جو طاہر سے بنا تھا طاہر, تو یوسع یا توسع سے کیا بنے گا؟ وسع. وضو سے پہلے آپ جو دعا کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی. ایک پھر آ گیا اس میں, اللہم اغفر لی ذنبی, اے میرے رب میرا گناہ, میرے گناہ معاف فرما دے. ووسع لی فی داری, اور میرے گھر میں کشادگی عطا فرما. اور پھر تیسرا بھی فعل امر ہے, وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا باب مفالہ جو کہ تیسرا باب ہی ہے, اس کو ساتھ کر کے اس دعا کو مکمل کرتے ہیں. باب مفعلہ ہے ہمارا, مزید فی باب کا تیسرا باب. مادہ ہے میرے پاس با را کاف. کیا بنے گا؟ بارکا یبارکو, بارکا یبارکو مبارکتن. ٹھیک, ہاں جی. فعل امر بنانا ہے واحد مذکر حاضر. سیغہ کون سا بنتا ہے؟ تبارکو. ایک سیغہ میں سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے. ہاں جی, اخف کریں تبارک. علامت مضارع ہٹائیں, بارک پڑھا جا رہا ہے, فعل امر تیار. برکت دینا, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. دودھ پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کیا ثابت ہے؟ دودھ پینے کے بعد اللہم بارک لنا فی, اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت فرما. ٹھیک ہے, اور اس میں مزید اضافہ فرما. وہ فعل امر جو ہے وہ چینجز کے ساتھ ہے, وہ کروا دوں گا انشاءاللہ. اللہم بارک لنا فی. یہ سارا پروگرام جو ہے یہ اس لیے ہے کہ عربی چلے آپ کو آئے یا نہ آئے, لیکن اصل چیز جو ہے یہ ہمارا محاسبہ. ہم اپنا محاسبہ خود کر لیں. ہا سین با مادہ باب مفعلہ سے سامنے رکھیں ذرا. حاسبہ یحاسبو, فعل امر بنانا ہے. دو صیغے آپ کے سامنے رکھوں گا, واحد مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر. کون کون سے صیغے بنتے ہیں؟
تحاسب اور تحاسبون. دونوں سے فعل امر ہم نے بنانا ہے. دو سیکھے ہیں, الگ الگ سیکھے. ہاں جی, پہلے اس سے بنا لیتے ہیں. مضارع کو خف کریں, علامت مضارع ہٹا دیں. پڑھا جا رہا ہے حاسب. حاسبہ یحاسب, محاسبتن یا حسابن, محاسبہ کرنا یا حساب لینا. اللہم حاسبنی, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا. فعل امر بنائے, اخف کریں. تو حاسبو, علامت مضارع ہٹائیں, حاسبو. حاسبو انفسکم, اپنا خود محاسبہ کر لو. قبل ان تحاسبو, اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. تو حاسبو, تم اپنا خود حساب کر لو. اگلا باب کون سا ہے؟ ثلاثی مزید فی کا باب تفاعل. مادہ ہے میرے پاس واو کاف لام, کیا بنے گا؟ توکلا یتوکلو. توکلا یتوکلو, واحد مذکر حاضر کا سیگا فعل امر بنائے. تتوکلو. اب پریکٹس الحمدللہ گردان کی ہم نے بہت کر لی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ گردان پوری کر سکتے ہیں اب ان تمام وہ آپ سے. تتوکلو آپ کا واحد مذکر حاضر کا سیگا بن گیا. اخف کریں, پہلا سٹیپ تتوکل, علامت مضارع ہٹائیں, توکل, تو بھروسہ کر. فتوکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ کر. مادہ چینج کر رہا ہوں اسی باب میں. آپ دیکھیے گا کہ ایک سٹیپ آگے کہ ایک ہی وزن پر آنے والے جو افعال ہوں گے ان میں آپ مادہ تبدیل کر کے بھی فعل امر بنا سکتے ہیں, صرف ڈائی سامنے رکھنے سے. مادہ کیا ہے دیکھیں, واو کاف لام, یہی مادہ ہے نا. یہاں تو یہ باب تفاعل کی فعل امر کی ڈائی آپ کے سامنے آ گئی. ٹھیک ہو گیا. اب مادہ میں چینج کر رہا ہوں. یہاں پر واو کاف لام کی جگہ پر قاف با لام لکھ دیتا ہوں. کیا بن جائے گا؟ تقبلا یتقبلو, اور فعل امر کی ڈائی ہم نے پہلے ہی بنا لی ہے, تیار کر لی ہے. تو کیا بن جائے گا؟ تقبل. یعنی آپ اس طریقے سے شارٹ کٹ بھی اختیار کر سکتے ہیں. ایک بنا لیں, اس کے بعد ڈائی بنا لیں, اس میں مادہ پھینک دیں. غیر صحیح افعال میں چینجز آ سکتی ہیں, لیکن عام جو نارمل صحیح افعال ہوں گے ان میں چینجز نہیں آئیں گی. تو تقبلا یا تقبلو, قبول کرنا. تقبل, تو قبول کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بلکہ یہ ورک کرنے کے ساتھ ساتھ ہم الحمدللہ ہماری نماز کا اکثر حصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اس میں جو آخری دعا ہے آپ پڑھتے ہیں اس کو ذرا سامنے رکھیں. کیا دعا ہے آپ کی؟ جعل یجعلو سے فعل امر بنائیں. ذرا جعل یجعلو بناتے ہیں ساتھ. تجعلو, ہاں جی, مضارع کو خف کریں. تجعل, علامت مضارع ہٹائیں, نہیں پڑھا جا رہا. ٹھیک ہو گیا. حمزۃ الوصل لگے گا. جعل یجلو, باب کون سا ہے؟ فتح یفتح. حرکت کون سی آئے گی؟ زیر. اجعل. جعل یجلو بنانا, اجعل تو بنا.
اے میرے رب، ربی، اے میرے رب تو بنا دے. حمزۃ الوصل ہے، ملا کر پڑھیں گے، لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. رب اجعل، تو بنا دے مجھے. رب اجعلنی، کیا بنا دے؟ مقیم الصلاۃ. آپ کو یاد ہوگا مرکب اضافی جب ہم نے کیا تھا تو اس وقت نماز کا قائم کرنے والا ہم نے ایک مرکب اضافی پڑھا تھا. اس وقت ہم نے اس کی عربی بنائی تھی مقیم الصلاۃ حالت رفع میں. اب چونکہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے لہذا مقیم الصلاۃ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. کلیئر؟ ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی، غفر یغفر لام کی پریپوزیشن کے ساتھ. ربنا اغفر لی ولی والدی، جس کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں سب لام کے ساتھ آئیں گے. اللہم اغفر لی حینا و میتنا، ٹھیک ہے، وہاں عطف کر دیا گیا تھا واو پر. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ساتھ ساتھ لام بھی چل رہا ہے. رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین. کب؟ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا. بڑی خوبصورت دعا ہے جو آپ پڑھتے ہیں. تو یہ بھی آج گرامیٹیکلی الحمدللہ یہ بھی ہماری پوری ہو چکی. اگلا باب، باب تفاعل. مادہ ہے میرے پاس عین را فا. کیا سیکھے بنیں گے؟ تعارف یتعارف، جمع مذکر حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ تتعارفون. فعل امر بنانا چاہ رہے ہیں، اخف کریں، نون ڈراپ ہو گیا. علامت مضارع ہٹائیں، پڑھا جا رہا ہے. تعارفو، تعارف کرنا آپس میں، کیونکہ تشارک ہے اس میں. تعارفو بینکم، آپس میں ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو. باب افتعال اور انفعال ایک ہی فیملی کے ہیں بالکل. افتعال انفعال بالکل اسی طرح جیسے اشتیاق اور انضمام، ایک باب افتعال سے ہے ایک باب انفعال سے ہے، تو ایک ہی وزن ہے. تو باب افتعال سے فعل امر ہم پڑھ لیتے ہیں. مادہ ہے میرے پاس غین نون میم. غین نون میم باب افتعال میں پھینکیں، کیا بنے گا؟ باب افتعال کا پہلے ماضی مضارع ذہن میں ہونا چاہیے. افتعال یفتعل، تو کیا بن جائے گا؟ اغتنم. افتعل یفتعل یغتنم. اس کے معنی ہوتے ہیں غنیمت جاننا، غنیمت سمجھنا. اغتنم یغتنم، فعل امر بنانا ہے واحد مذکر حاضر کے صیغے سے. تغتنم، مضارع خف کریں، کیا بن گیا؟ تغتنم. علامت مضارع ہٹائیں، پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں. کیا کرنا ہے؟ حمزۃ الوصل، حرکت کون سی لگانی ہے؟ زیر. اغتنم، ترجمہ کیا ہوگا؟ تو غنیمت جان، تو غنیمت سمجھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہے. آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 سے پہلے 5 کو غنیمت سمجھ. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ شبابہ کا قبل حرمک،
اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے. یہ غنیمت ہے. جوانی ہے، اس سے پہلے کہ کل نماز پڑھنے جو ہے وہ بندہ مسجد میں نہ جا سکے، اتنا بوڑھا ہو جائے، تو اس کو غنیمت سمجھو، آج کچھ کر لو. اس لیے وہ جو حدیث ہے، جو 7 کیٹیگریز آپ نے ذکر کی ہیں، اس میں ایک کیٹیگری وہ بھی ہے جس کا تذکرہ آج آ گیا اسی حوالے سے. شاب وہ نوجوان نشأ فی عبادت اللہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، اللہ کی عبادت میں جوان ہوا ہو. یعنی واقعی وہ عمر جو ہوتی ہے اس میں اللہ کی عبادت، اللہ کی طرف رجحان کتنا ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہی ہے. اغتنم خمسن قبل خمس شبابہ کا قبل حرامک. دوسری چیز وصحت کا قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو اپنی بیماری سے پہلے. تیسری چیز وغنا کا قبل فقرک، اپنے غنی ہونے کو، اپنے مالدار ہونے کو اپنے محتاجی سے پہلے. آج کچھ ہے تو وہ انفقو، خرچ کر دو. چوتھی چیز وفراغ کا قبل شغلک، اپنی فرصت کو اپنی مصروفیت سے. فرصت تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس، جو ہے جو سب سے فارغ ہے وہ سب سے مصروف ہے. تو اسی مصروف وقت میں سے وقت نکالنا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اسپیشلی آپ پلان کریں کہ میں یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، پھر میں یہ کروں گا، کبھی بھی نہیں ہوگا. دھیان رکھیں، اسی میں سے وقت نکالنا ہے. آپ کی نیند ہے، آپ کا آفس ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کا گھر بار ہے، اسی میں سے وقت نکالنا ہے. یہ کبھی فارغ نہیں کریں گے آپ کو، کبھی بھی آپ فارغ نہیں ہو سکتے. وفراغ کا قبل شغلک، 4 چیزیں ہو گئی. اور 5ویں چیز سب سے اہم وحیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ اپنی موت سے پہلے. تو یہ حدیث تو میں سمجھتا ہوں کہ یاد ہونی چاہیے، اسے یاد کریں. بلکہ بہت ساری حدیث الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یاد کر لی ہیں اس کلاس میں، ان کو پھیلائیں. اور وہ حضور کی وہ حدیث سامنے رکھتے ہوئے کہ نظر اللہ امرأن، اللہ خوش رکھے اس شخص کو، سمع منا حدیثاً، اس نے ہماری کوئی حدیث سنی، فحفظہ، پھر اس کو یاد کیا، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغہ، اس کو آگے پہنچا دیا، پھر سے آگے پہنچائے. تو اغتنم خمسن قبل خمس شبابہ کا قبل حرمک، وصحت کا قبل سقمک، وغنا کا قبل فقرک، وفراغ کا قبل شغلک، وحیات کا قبل موتک. تو یہ 5 چیزیں 5 سے پہلے غنیمت سمجھنی چاہیے. باب انفعال بھی اسی وزن پہ بن جائے گا. اس کے بعد آخری باب ہے ہمارا مزید فی باب میں، باب استفعال. باب استفعال ماضی مضارع کیا بنے گا؟ مادہ آپ کو دیتا ہوں، غین فارا. جی استغفرا، یستغفر، استغفار کرنا، معافی مانگنا. واحد مؤنث حاضر، اسے بھی لے آئے. ایک سیکھا، ہاں جی، کون سا بنتا ہے وہ؟ تستغفرینا. تستغفرینا فعل امر بنانا چاہ رہے ہیں، مضارع خف کریں، نون ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں ہوتا جی چینج. کون سی قسم کا سیکھا؟ جمع مؤنث، واحد مؤنث.
واحد مؤنث کا سیغہ ہے نون ڈراپ ہوگا. جمع مؤنث کا سیغہ جو اس سے نون ڈراپ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں سے نون ڈراپ ہوگا. یا کو کھول کے لکھ دیں, اخف ہو گیا. دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہٹا دیں. پڑھا جا رہا ہے نہیں؟ کیا کریں گے؟ حمزہ اور حرکت زیر. استغفری, تو معافی مانگ. قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہوئے. عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا تھا جب وہ سارا معاملہ سامنے آ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا تھا کہ یوسف اعرض عن ھذا, چل یوسف جانے دو. اور پھر اپنی بیوی سے مخاطب ہو بولا تھا واستغفری, واو ساتھ مل گیا, واستغفری لذنبک. اور اے مؤنث, ٹھیک ہے, مؤنث ہم اپنے لیے آسانی کا, اور تو معافی مانگ اپنے گناہ کی. انکی کنتی من الخاطئین, بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی. انگریزی زبان کا جو فعل امر امپیریٹو جسے آپ کہتے ہیں وہ کم سے کم 2 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. کم سے کم 2 حروف پر. مثلا گو, میں کہتا ہوں گو, کتنے حروف ہیں؟ جیو 2, ڈو اٹ, ڈو 2, اس سے کم نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں عربی زبان کا مختصر ترین فعل امر مادہ ہے میرے پاس واو قاف یا, باب ضربہ سے استعمال ہو رہا ہے. کیا بنے گا نارمل سیکھا؟ وقع یا, ہاں جی, یو کی یو, وقع یا یو کی یو. یہ آپ نے بنایا, پھر آپ کو خیال آیا یہ تو مثال ہے, مثال ہے, اور ساتھ یا بھی آ رہا ہے ناقص, مثال ناقص, لفیف, لفیف مفروق. تو لفیف مفروق سے فعل امر ہم بنانا چاہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مثال کے قواعد اپلائی ہوں گے. باب ضربہ سے ہے تو مضارع میں واو ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یہ کیا بنتا ہے؟ وقع یا یو کی یو, واو ڈراپ ہو گیا. یہ مثال کے قواعد اپلائی ہو گیا. ناقص کے قواعد اپلائی کریں تو یہ آپ کا بن جائے گا وقع, حرف علت متحرک ما قبل فتحہ وقع, اور یہ یقی, یہاں پر پیش پیچھے زیر یا ساکن ہوگی. وقع یقی وقایتن بچانا, ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. فعل امر آپ بنانا چاہتے ہیں 2 سیکھے آپ کے سامنے میں رکھوں گا. واحد مذکر حاضر, جمع مذکر حاضر. کون کون سے سیکھے ہیں؟ جی, واحد مذکر حاضر سیکھا تقی. جمع مذکر حاضر کون سا بنے گا؟ تقیون. پہلے تو اسے رکھیں تقیون. دو حروف علت اکٹھے ہو رہے, ایک ڈراپ ہو جائے گا مادے کا. پیچھے زبر ہوتی تو برقرار رہتی, زبر نہیں ہے, حرکت ہٹے گی اور اس کے موافق حرکت آ جائے گی تکونا. اس کو میں ذرا لمبا کر کے لکھ دیتا ہوں تکونا. ان 2 سیکھوں سے فعل امر ہم نے بنانا ہے. ٹھیک ہے, لیجیے پہلے آئیں اس کی طرف. پہلا سٹیپ مضارع کو اخف کریں. پہلے ہی ساکن ہے, اور ساکن کریں گے تو ڈراپ ہوگا. دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہٹائے. پڑھا جا رہا ہے؟ پڑھا جا رہا ہے. قاف زیر کی, ایک حرف پر مشتمل فعل امر. اس کو ذرا میں کھول کے لکھ دیتا ہوں. کی ترجمہ کیا ہوگا؟ تو بچا. وقع یا کی, بچانا نا. کی تو بچا, تو بچا ہمیں. کس سے؟ آگ کے عذاب سے.
عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ اور قنا، تو بچا ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ تو عربی زبان کا مختصر ترین فعل امر ایک حرف پر مشتمل، یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے اور کسی زبان میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اس پر آئے جی، کیا بنے گا؟ اخف کریں، نون ڈراپ ہو گیا، علامت مضارع ہٹائے، کو، ترجمہ تم بچاؤ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، بلکہ نکرہ استعمال ہوئی آگے، نارن، ایسی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس پر علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ایسے فرشتے مقرر ہیں بہت سخت ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، رحم شہم نہیں کھائیں گے وہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے ایک دعا یہ ہے، اس کو تیزی سے، سب کچھ تیار ہے، اس کا مادہ باب، صرف وہ دعا ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ کہ آپ کے پاس دو دعائیں ہیں، ایک دعائے قنوت ہے، وہ آپ کی گھر کی ایکسرسائز ہے، آپ خود کوشش کریں اسے اور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں، بہت خوبصورت دعا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی کہ اسے وتر میں پڑھا کرو، تو یہ دعائے قنوت یہ ہے۔ دوسری دعا جو آپ کے سامنے ہے، دعائے جنازہ۔ ایک دعا جنازہ جو آپ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی حیینا و میتینا و شاہدینا اینڈ سو آن، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، کر چکے ہیں۔ اس دعا کو ذرا غور کریں، اللہم اغفر لہو، غفر یغفر سے فعل امر ہے آپ کا، اے اللہ تو اس کو بخش دے۔ لام کی پرپوزیشن دیکھیں، آپ کو غفر یغفر میں ہر جگہ پہ ملے گی۔ رب اغفر لی، اللہم اغفر لہو ورحمہ، فعل امر رحمہ یرحمہ سے، وعافیہ، یہ عافی اصل میں تو ہو تھا، ہو سے پہلے زیر آ گئی تو اس پہ کھڑی زیر آ گئی، یاد ہے؟ وعافیہ، آفا یعافی، آپ دیکھیں گے مادے کو اگر تھوڑا سا غور کریں تو عین فا واو مادہ باب مفعلہ، آفا یا آفی یو سے فعل امر بنے گا آفی، وعافیہ، اور اسے عافیت دے، واعف عنہ، عین فا واو مادہ، ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے درگزر کرنا، واعف عنہ، اور اسے درگزر فرما۔ چاروں فعل امر آ گئے آپ کے سامنے۔ وَأَكْرِمْ، اکرما یکرم، باب فعل سے فعل امر، اکرم، اور اسے عزت دے، اس کی تعظیم کر، اکرام کر اس کا۔ نزلہ، نزل کہتے ہیں مہمان نوازی کو، یعنی جب بھی مہمان آپ کے گھر پہ آتا ہے تو فوری طور پہ جو آپ اسے پیش کرتے ہیں وہ نزل ہے، ٹھیک۔ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اور اس کی بہترین مہمانی کر۔ وَوَسِّعْ، ابھی پڑھ چکے ہیں باب تفعیل سے، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، مدخلہ داخل ہونے کی جگہ، اور اس کے داخل ہونے کی جگہ یعنی قبر کو وسیع کر دے۔ وَغْسِلْهُ، غسل یغسل، غسلن دھونا، وَغْسِلْهُ، اور اس کو دھو دے، کس سے؟ بالمائی، پانی سے، والثلج، برف سے، والبرد، اور اولوں سے، یعنی صفائی کا بہترین طریقہ جو عرب کے ہاں اس وقت مستعمل تھا وہ آپ کو یہاں پر ایک تذکرہ ملے گا۔ وَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ، نون قاف یا مادہ باب تفعیل، نقا یا ینقیو، تنقیاً، پیچھے لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، اس کے معنی ہوتے ہیں صاف ستھرا کرنا، تنقیتاً،
اس سے فعل امر بنے گا نکی، وَنَكِّهِ اور اسے صاف کر دے من الخطایا، کس سے؟ گناہوں سے، کما جیسا کہ نکیتا تو نے صاف کیا، تو صاف کرتا ہے الثوب الابیض سفید کپڑے کو، کس سے؟ من الدنسی میل کچیل سے، وَأَبْدِلْهُ ابدلا یبدل ابدالا تبدیل کر دینا، بدل دینا، وَأَبْدِلْهُ دارن خیرن اور اسے بدلے میں دے یا بدل کر دے بہترین گھر، من دارہ اس کے گھر سے، وَأَهْلًا خیرن من اہلہ، وَزَوْجًا خیرن من زوجہ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ اور اسے جنت میں داخل فرما، وَأَعِذْهُ اعاذ یعیذ، اعاذ یعوذ ہم نے پڑھا تھا کسی کی پناہ میں آنا، باب فعال میں آئے گا اعاذ یعیذ اعاذتاً کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، مراد بچانا، اس سے فعل امر اعذ، وَأَعِذْهُ اور اسے بچا من عذاب القبر وعذاب النار، قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے۔ بڑی پیاری دعا ہے، یہ بھی ساتھ یاد کریں۔ بات پھر وہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔